الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جہاں مکمل رہنما خطوط موجود رہو۔ واحد مذہب اسلام ہے، واحد۔ کسی بھی مرحلے سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے اسوار نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے، مکمل پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی۔ سب سے دلچسپ کتاب قرآن اس لیے ہے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے قرآن کا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ آج ہمارے یہاں یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک ہے، یہ باقاعدہ پلان کے تحت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں پست ہمتی، بے دینی، بزدلی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے باقاعدہ پلان کے تحت۔ مسجد کے باہر چپل اترے ہوئے تھے، اور کیسے اترے ہوئے تھے؟ ہم روزانہ مسجد آتے ہیں الحمدللہ، ہم کو بھی معلوم ہے کیسے اترتا ہے۔ اب یہ حضرت ڈال دیا واٹس ایپ پر، یہ دیکھو اور یہ دیکھو، دیوالیے پن کی انتہا ہے ذہنی۔ میں نے ان کو فون کیا، حضرت کافی پڑھے لکھے ہیں، میں نے کہا اگر ڈگریاں آپ جلا دیتے تو اچھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ کا اسوار نمونہ چپل ہے؟ ذرا سا عبادت خانے کے اندر جاتے مسجد میں اور وہاں مسلمانوں کی صفیں دیکھتے، امیر و غریب ایک ساتھ کھڑا ہے، چھوٹا اور بڑا ایک ساتھ کھڑا ہے، ایک آواز میں جھک کر اٹھ رہا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ زندہ انسان ہے، تیرے لیے اسوہ چپل۔ یہ سوچ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم نے کیا کھویا؟ ایک جملے میں اگر جواب دیا جائے، اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، سب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایک پل، ایک لمحہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ انتہائی ضروری اور لازمی جو چیز ہے وہ موجود نہ ہو، بلکہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمارے اس دنیا کی زندگی میں جو جسمانی تقاضے ہیں، جیسا تقاضا، جیسی ضرورت اللہ نے اس طرح پورا کیا۔ ہر وقت ہر پل ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص دنیا میں ہوا کی تلاش میں نکلا، اللہ نے اس کو ہر جگہ موجود رکھا رب العالمین نے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی عمر اوسط ایوریج جس کو ہم کہیں گے 60 سے 65 سال، اللہ یہ کہ کوئی زیادہ جی جائے کوئی کم، استثناء ہے وہ۔ اتنی بتائیے، اتنی زندگی کا اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام و انصرام کیا، جبکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اس لیے کہ اللہ ہمیں آزمائے ہم میں کون نیک عمل کرتا ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہے۔
اصل زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے جب اتنا زبردست انتظام و انصرام اس کے لیے کیا جو ہمارے جسم کی ضرورت اور تقاضے ہیں، تو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسانی آبادی کا کوئی حصہ بھوک اور غذا کی نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، یہ بڑا حادثہ نہیں ہے، لیکن انسانی آبادی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہدایت سے محروم اگر اس دنیا سے چلا جائے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے. یہ حادثہ ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دین عطا کیا، ہمیں وہ شریعت عطا کی کہ زندگی کے کسی ایک موڑ پر، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر رہبری اور رہنمائی موجود نہیں ہے، تشنا ہے. زندگی کا کوئی ایک مرحلہ، چاہے اجتماعی ہو، چاہے انفرادی، چاہے گھریلو اور خاندانی ہو، چاہے تجارتی اور کاروباری، چاہے ملکی ہو، بین الاقوامی، چاہے شہری، چاہے مقابلہ آرائی کے حالات ہو، چاہے عدالت کے ضوابط، چاہے تعلیم و تعلم کے میدان ہو، چاہے گفتگو کا انداز، چاہے خارجہ پالیسی ہو، چاہے داخلہ امور کو طے کرنے والے معاملات ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے مخلوق اس کے حقوق ہو، زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جہاں مکمل رہنما خطوط موجود نہ ہو، مکمل رہنمائی، واضح خطوط موجود نہ ہو. واحد مذہب اسلام ہے، واحد. اس پہلو سے اگر گفتگو کی جائے تو کئی ایک چیزیں ہیں، مگر میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اس لیے صرف ایک پہلو پر گفتگو کروں گا، ورنہ اس سلسلے میں تو باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہے اس انداز میں محاصرہ کر کے کہ اسلام مکمل نظام زندگی کے ہر پہلو، ہر کوشے کو گھیرے ہوئے ہے. ورنہ دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، امام المناظرین شیخ الاسلام، جیسا مناظر ایشیا کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا، آج تک بے مثال مناظر. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے تقابل ثلاثات، نام ہی ہے. 3 مذاہب کا انہوں نے اس میں موازنہ کیا ہے. اس میں یہی چیز بیان کی ہے کہ ان مذاہب میں یہ بڑی بنیادی چیزیں نہیں ہیں. ہم کو جو مذہب دیا اللہ رب العالمین نے، جو دین اور جو نبی عطا کیا، ابھی سیرت پر خطاب ہو رہا تھا، طبیعت چاہ رہی تھی خطاب چلتا رہے. اس کائنات کے امام، دنیا کے بے مثال انسان، تاریخ انسانی جس کے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اگر ہم جیسے کم علم آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غیروں نے جو تبصرے نقل کیے ہیں اور جو کتابیں لکھی ہیں اگر اس کو بیان کرنا شروع کریں تو کئی ہفتے گزر جائے. جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، جلدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واحد شخصیت ہے، واحد شخصیت جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل تاریخ کی مکمل روشنی میں. ابھی آپ نے سنا واحد شخصیت، ورنہ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں یہ جب کوئی بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا تو تاریخ کی روشنی میں آئی. اس لیے کہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک، چاہے وہ حکومت کرنے والا حاکم ہو، چاہے محکوم، چاہے وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا انصاف کرنے والا جج ہو، چاہے مجرم، چاہے عام مزدور، چاہے آقا، چاہے دولت مند، چاہے غریب، چاہے طاقتور، چاہے کمزور، چاہے انتہائی ذہین، چاہے انتہائی کم علم ہو، چاہے ڈگریوں کو اور مختلف اداروں کا ڈین، چاہے کسی ادارے میں طالب علم ہو، علم حاصل کرنے والا، چاہے ایک چھوٹا بچہ، چاہے ایک جوان تارانا، چاہے ایک بزرگ ہو، کسی بھی مرحلے سے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے اسوار نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی دنیا کے تمام قوموں، تمام کے تمام طبقات کی رہبری کے لیے
کافی. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا, عنوان کا ایک حصہ یہ بھی ہے لیکن اس کا وقت تو نہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو اللہ قیامت تک کے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور وہ کیسا علیم و خبیر ہے, وہ کیسا ہے. ہمارے یہاں لوگ پھلوں کا نام نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں کتنے پھل ہیں. اگر کسی نے بتا لیا کسی علاقے کے پھلوں کے نام تو اس کے پکنے کی عمر کیا یہ نہیں بتا پاتا. یہ بھی بتا لیا تو اس کے خواص نہیں بتا پاتا. پھر اس میں نر و مادہ بھی. ایک چیز کا علم مکمل نہیں ہے انسان کو. ایک چیز کا اگر ہم غور کریں تو اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے قیامت تک. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا کوئی موڑ ہو ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا پیغامات آپ کے ذریعے دیے اور آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا. موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم جی رہے ہیں, ان حالات کے تناظر میں اگر ہم اور آپ غور کریں, خوف کا معاملہ ہے. خوف پوری دنیا میں اگر بین الاقوامی سطح پر غور کریں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فارسی کو شاعر کے شعر کے مصداق معاملہ ہے کہ آسمان سے اگر کوئی مصیبت اترتی ہے تو وہ میرے گھر کا پتہ پوچھتی ہے. تو دنیا کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے گھر کا سب سے پہلے پتہ پوچھتا ہے وہ مسئلہ. دہشت گردی, عجیب بات, اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری کین بین مون کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کی وجہ سے مارے جانے والی قوم مسلمان, دنیا کے تانے سننے والی قوم مسلمان, دنیا کے اندر مصیبت برداشت کرنے والی قوم مسلمان, اس کا شکار مسلم, اور الزام بھی انہی کے سر پر, انہی کے سر پر. بے حیثیت ہم دنیا کے اندر مختلف انداز میں غور کریں تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مصداق منظرنامہ ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں. دسترخوان پہ جیسے کھانا چن دیا جاتا ہے, جو جتنا چاہتا ہے کھا لیتا ہے. روٹی کے جتنے ٹکڑے چاہے آدمی کرے. دنیا کی قومیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑے گی. آج وہی صورتحال ہے, وہی بالکل. اور خاص طور سے اگر ملکی سطح پر غور کریں تو جو واقعات ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں عجیب سا منظرنامہ ہے. اور ایسی صورتحال میں ہمارے اپنے لوگوں کا جو طرز عمل ہے کہ ان حالات سے کس طرح نبرد و آزما ہونا چاہیے اور ان حالات سے کس طرح نکلا جائے, اس کی بجائے یہ بے کسی, مجبوری, کمزوری. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کون نبی کو ماننے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائل کی کمی, کچھ نہ ہونے کا شکوہ یہ کرے. ارے اللہ نے جن کو نبی ایسا عطا کیا, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی. آپ اس دنیا میں آئے, کیا عمر تھی؟ بچے تھے, 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ, آپ نے بکریاں چرائی, لیکن زندگی میں ایک واقعہ بتا نہیں سکتے کہ وہ یہ کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں, حوصلہ دینے والا باپ نہیں, مشکلات میں رہنمائی کرنے والا, ٹیکا دینے والا بھائی نہیں. کہیں پر آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا پوری سیرت میں. مردانہ وار حالات سے مقابلہ کیا, مردانہ وار, اور اپنے وجود کو نبوت سے پہلے اس طرح بنایا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو کہا صادق و امین آ گئے. جب تجارت کے میدان میں گئے تو خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ تم لے کر کے مال جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس نبی کو ماننے والی قوم جس نے بچپن سے ہمارے سامنے اسوہ ہے, در یتیم تھے, لیکن دنیا کی قیادت کس طرح کی, حالات سے کیسے مقابلہ کیا. سیرت پڑھے, سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں بہت اختصار کے ساتھ کہوں گا موجودہ حالات کے اوپر اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی ہے, سورہ احزاب. اس کو پڑھ جائیں گے, سورہ احزاب کو. آج کا جو دور ہے, جو حالات ہیں, ان حالات میں یعنی انتہائی
کمزوری اور بے کسی کا احساس، ساری قوتیں ایک ساتھ مقابل، مختلف میدانوں میں حملے، نفسیاتی جنگ، پوری نفسیاتی جنگ آپ کو سورہ احزاب میں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں کس طرح اقدامات کیے، کس طرح آپ نے فیصلے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس طرح ایسے حالات سے پورے کے پورے صحابہ کرام کے ساتھ بحفاظت آپ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئے نکلے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی، اس پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے، سب سے دلچسپ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ کیوں؟ سب سے دلچسپ کتاب قرآن اس لیے ہے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے قرآن کا۔ اسلام انسان کے سبجیکٹ جب ہے تو اس کی نفسیات اس سے اچھی دنیا کی کون سی کتاب بیان کر سکتی ہے؟ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، سائیکالوجی کے جو بحثیں قرآن کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احزاب بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ اس بیک گراؤنڈ میں اللہ کے نبی، آپ کے اقدامات اور ہم موجودہ حالات میں کیا۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس کا نقشہ جو کھینچا ہے قرآن کے اندر، وَإِذْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جب اوپر اور نیچے سے دشمن آئے، سب طرف سے دشمن، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل تمہاری حلق میں آ کر اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بھموڑ دیے گئے ہیں اہل ایمان، ہلا دیے گئے بالکل۔ اب پڑھئے کیسے حالات رہے ہوں گے، یہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ غزوہ احزاب، اس غزوے کی وجہ باقاعدہ یہودیوں نے 20 لوگوں کا انتہائی ذہین و فطین ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا۔ اس وقت نے مکہ جا کر مشرکین مکہ اور اطراف کے تمام قبیلوں میں کنٹینیو جا کر کے محنت کی، سمجھایا، ان کی ذہن سازی کی کہ سارے لوگ اگر ایک ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے تو ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا۔ سارے قبائل کو ایک ساتھ ملایا اور مکمل طور سے کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں نے جب محنت کی تو واقعی ایسا ہوا کہ سارے قبیلے ایک ہو گئے، مشرکین مکہ، اطراف کے پورے قبیلے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں 10,000 کا لشکر جرار جمع ہوا اور مدینہ کی کل آبادی اتنی نہیں تھی۔ مسلمانوں کا معاملہ تو ایسا تھا، 1,000 کے قریب صحابہ کرام محاذ پر تھے، 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوا۔ یہ پورا معاملہ جب انتہائی کامیابی سے ہو گیا، یہود نے کامیاب کر لیا اور تمام لوگ تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی۔ ذرا سا غور کیجئے اور اپنے حالات کو فٹ کیجئے۔ ساری قوتیں ایک ساتھ کھڑی ہو گئی، ساری قوتیں، اب سب کچھ ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی خبر تھی۔ آپ جان رہے تھے کہ یہود کا ڈیلیگیشن کہاں جا کر کے کیا بات کر رہا ہے، کیسی تیاریاں ہیں، لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی، اب سب میدان میں ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ آپ سو نہیں رہے تھے، اپنے دشمن کی ہر حرکت پر باریک نظر تھی، ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی ہم اپنے مقابل، اپنے اوپر، اپنے سامنے جو ہے ان کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ۔ اگر حرکت پر نظر نہ ہو تو منصوبہ بندی اور جوابی اقدام آدمی کب کرے؟ اگر آپ سیرت پڑھیں، میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زبردست نظر ہوتی تھی۔ مکہ میں جو شخص سنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دار ارقم میں کیوں قیام کیا؟ کبھی تاریخ پڑھیے، حضرت ارقم کے مکان میں جو سکونت اختیار کی تھی، ان کے قبیلے اور قبیلہ بنو ہاشم میں کیا معاملہ تھا، اور اللہ کے نبی نے اس لیے ان کا گھر
سنا تھا کہ کسی کو گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ قبیلہ ہاشم کا کوئی شخص بنو ارقم کے گھر میں پناہ لے گا اور اس کو مرکز بنائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ مقابلے کی اور اس کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ میں تھا، ایمان کے بعد وہ کہاں سے شروع ہوا ختم ہونا یہ دیکھیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ارقم میں چھپ کر کے عبادت نہیں کر رہے، حضرت ابو ذر غفاری آئے، تاریخ پڑھیے، کیوں 3 روز تک کے حضرت علی ہی ملتے رہے، کوئی اور مشرک مکہ کیوں نہیں ملا؟ صحابہ لگے ہوئے تھے، کوئی نیا آدمی اگر قافلے کے ساتھ نہیں ہے، عمرہ کرنے نہیں آیا ہے، مطلب کھوج میں آیا ہے، تو اس کو وہاں تک پہنچانا تمہارا کام۔ یہ سب منصوبہ بندیاں تھی۔ آج ہماری اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جماعتی، گھریلو اور قومی زندگی کا کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پروگرامنگ نہیں ہے۔ اتنی پروگرامنگ، قائدین کو ہم ڈانٹیں، عام آدمی کو قائدین ڈانٹیں، یہ پروگرامنگ ہے ہمارے اندر، لیکن منصوبہ بندی، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گئے، مکمل پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیسے ہوتی تھی؟ سیرت پڑھیے، بعض تو صحابہ کرام کے ذریعے اور بعض قبیلے کے افراد کو اس طرح جوڑ رکھا تھا کہ پوری خبر ہوتی۔ اگر ہم دشمنوں کے نرگے میں زندگی گزار رہے ہیں، مخالفتوں کے طوفان میں، کچھ قوتیں ہم کو ختم کرنے کے لیے پوری توانائیاں لگائے ہوئی ہیں، ایسے وقت میں ہم کو انتہائی چوکنا زندگی گزارنی ہے۔ پہلا سبق ہے سیرت کا یہ۔ اور آگے بڑھیے، جب اللہ کے نبی کو خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے۔ ایسی صورتحال ہے، جو انتہائی ذہین افراد ہوں ان کو جمع کر کے ان کے ساتھ مل کر کے منصوبہ بندی کی جائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لیا کرو اور اس کے بعد جم جاؤ اللہ پر توکل کر کے۔ مشورہ بالکل نہیں ہے، اور مشورے میں ان افراد کو بلایا جاتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ایسی روم میں جس نے زندگی گزاری ہے وہ جھوپڑ پٹی کے مسائل پر ہمارے یہاں گفتگو کرتا ہے، جسے دھوپ کی تمازت کا علم ہی نہیں، جو زمین کی کڑوی سچائیوں سے واقفیت رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی جن کو مشورہ کے لیے جمع کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام ذہین ترین لوگ تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، مشورہ کرنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہمارے یہاں جب جنگ ہوتی تو ہم لوگ خندق کھود کر اپنے آپ کو اس کے اندر کر لیا کرتے تھے۔ عرب میں یہ طریقہ نہیں تھا، یہ عربوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صرف شمال کا حصہ مدینہ کا ایسا ہے جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، ایک طرف تو پہاڑیاں اور ایک طرف باغات ہے، بستی، باغات اتنے گھنے کہ اگر اس میں فوج گھسے تو نکلنا مسئلہ ہو جائے، اس لیے حملہ صرف اس طرف سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آپ کا مشورہ قبول کیا، خندق کھودی جائے۔ اب یہاں پر بھی غور کیجئے، خندق کے جب بات آئی آپ نے قبول کر لیا مشورہ تو خندق ایسے نہیں کہہ دیا کہ بس کھودو، چلو سب جمع ہو۔ پڑھیے سیرت، آپ نے 10 صحابہ کرام کو موچ کر باقاعدہ 40 ہاتھ خندق اتنا کھودنا ہے آپ لوگوں کو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم کے ساتھ تھے، خود کام پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ نہ ہو تو شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ اگر سب کو دے دیا جائے تو کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنے والوں سے شکایت ہوتی ہے، زیادہ کرنے والوں کو۔ اب اللہ کے نبی نے دے دیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے سخت حالات تھے جب آپ خندق کھود رہے تھے، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کی کمی ہے، کھانے کا معاملہ کیسا ہے؟ بھوکے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، شکوہ نہیں کر رہے۔ اب ایسے حالات میں بھوکے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ خبریں صحابہ آپس میں وہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں جو حوصلہ توڑنے والی ہے۔ بڑا مشکل بنا ہوتا ہے جب کسی قوم پر مشکل وقت ہوتا ہے، اس مشکل سے لڑنے والوں کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دوران صحابہ کہتے ہیں کہ ایک وہ آئی چٹان، لمبا واقعہ ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو بلایا کہ آپ نے جب کدال ماری تو کیا کہا؟ دیکھیے کن سے کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام جن کے اوپر ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور کوئی ضمانت نہیں ہے، ان سے کہہ رہے ہیں
کسرا کے محلات دکھائے، کسرا دکھا، کسرا کے سفید محلات، پھر کہا مدائن دکھائی دیا، روم کے محلات دکھائی دیے۔ اللہ کے نبی فتح کی خبر سنا رہے ہیں، حوصلہ کہ تم فاتح قوم ہو، کل آج مدینہ میں محصور ہو، کل کیسر و کسرا تمہاری ٹھوکروں میں ہوں گے، ان کے تخت و تاج۔ حوصلے دیے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے۔ ہمارے یہاں حوصلہ توڑنے کا کام ہوتا ہے۔ خیر، یہ حالت جنگ میں چل رہا ہے۔ اب جب مشرکین مکہ کا لشکر آیا، 10,000 کا لشکر جرار، سامنے جب اس نے دیکھی خندق، یہ کیا معاملہ ہے؟ جانتے آپ کیا معاملہ ہے؟ ان کے پروگرام میں خندق تھی ہی نہیں، نہ اتنا رس تو لے کر آئے، نہ اتنا سامان، سردی کا موسم، نہ اتنا سامان لے کر آئے، نہ کھانے پینے کی اتنی چیزیں، ویسی تیاری سے آئے نہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، چھوٹا سا مدینہ، پوری بستی 3,000 پر مشتمل، ذرا دیر میں روند کر کے معاملہ ختم کر دیں گے، ان کے پروگرام میں یہ تھا ہی نہیں۔ اب جب آئے اور آ کر کے خندق دیکھی تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ تمہارے دشمن کے خلاف جو تمہارا ایکشن ہونا چاہیے، اس کے سانو گمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ پروگرام کی تو بات جو وہ سوچے بھی نہ ایسا قدم۔ اب 10,000 کا لشکر لے کر کھڑے، ان کا انتظام کھانے کا کہاں سے کریں؟ یہودیوں پر بوجھ پڑنے لگا، اس کی وجہ سے ان میں آپس میں تلقیبی بھی، اور یہود جب ان کو پہنچا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کا 20 اونٹ ایک مرتبہ صحابہ نے روکا بھی، یہاں انتظام بھی ہوا۔ سردی بالکل بہت زبردست ہوتی، منصوبہ بندی ہے سیرت میں کہ ہم جب مشورہ کریں اور اقدام کریں تو اقدام ایسا ہونا چاہیے جو ان کے پروگرام میں داخل ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا دشمن طے کرتا ہے، ہمارا ایجنڈا ہمارا دشمن طے کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہوگا یہ پہلے سے طے رہتا ہے، اور ہم وہی رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہی رد عمل۔ میں اکثر کہتا ہوں، ابھی ایک تماچے کا واقعہ ہوا، تھوڑا سا آگے چل کر کے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ یہ اس سے پہلے ایک پردے کا واقعہ جو کرناٹک کا ہوا، اس لڑکی نے، مسکان نے جو نعرہ لگایا تھا، سارے ہندوستان کا مسلمان اس کی جرأت اور شجاعت اور اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا، اور دینا بھی چاہیے۔ مردوں کے پتے پانی ہو جائیں اگر 50-60 اس طرح دوڑ جائیں تو آدمی کانپ جاتا ہے، لیکن اس کی جرأت تھی۔ مگر کرنے والا کام کیا تھا؟ اب ہمارے قائدین بھی چیک دے کر فوٹو کھچا رہے ہیں۔ کرنے والا کام کیا تھا؟ ایک الیکشن تھا ان کا، جانتے تھے پوری ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوگا اور پھر اسی کا سہارا لے کر وہاں ہوا بنائی جائے گی اور الیکشن کرنا۔ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ایک لڑکی پر اٹیک کیا تھا، کیا یہ ہریسمنٹ کا کیس نہیں بنتا تھا؟ نہیں بنتا تھا۔ نوجوانوں پر ایک بیان نہیں آیا، ان کے اوپر کیس بنانا تھا کہ ایک رہتے لڑکی کے اوپر کس طرح یہ دوڑے۔ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں جو اقوام متحدہ کی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی آرٹیکل 47 جو ہندوستان میں 29 اور 26 کی شکل میں ہے، اس کے خلاف تھا یہ معاملہ۔ کیس بنتا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم نے وہ کیا جس کا بینیفٹ ان کو ملا۔ ایجنڈا وہ طے کرتے ہیں، بڑا افسوس کی بات ہے۔ ہم کو اپنا ایجنڈا خود طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ خیر، تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر کیسی صورتحال ہے، الگ الگ مقام پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو رکھا ہے، شدید حملہ ہو رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے عصر کی نماز بالکل غروب کے وقت پڑھی، یعنی نماز پڑھی ہم نے عصر کی اور سورج غروب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم نے عصر پڑھی ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے روز کا واقعہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر غروب آفتاب کے بعد پڑھی۔
کہا اب ہم پڑھیں گے. یہیں پر ذرا سا عقیدہ بھی سیدھا کر لیں. ہمارے یہاں قوال کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے سورج واپس آیا. یہاں تو حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان، اللہ کے نبی سب تھے. سورج نے اپنا کام کیا، ڈوب گیا، کسی کے لیے واپس نہیں آیا. جو ہمارے یہاں بدعقیدگی بیان کی جاتی ہے کہ سورج واپس آیا. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی اور پلاننگ کی وہاں پر، اب وہاں سے دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے. جب مشرکین نے حملہ کیا تو ایسے حالات تھے اتنے خطرناک، خوف کا یہ عالم تھا کہ منافقین کہنے لگے کہ اسی کا وعدہ تھا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ گھر سے پاخانے اور پیشاب کے لیے نکلے تو جان کا ڈر ہے، خوف ہے. اب ایسے حالات میں خبر اور آئی کہ بنو قریظہ کے یہودی جو تھے مدینہ میں، ان لوگوں کا معاہدہ تھا اللہ کے نبی سے کہ جنگ کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی تفصیل ہے. ابو لبابہ پہلے گئے، پھر حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کے خبر لائیے کہ واقعی خبر سچی ہے، یہود نے دھوکہ دے دیا، یہ ان لوگوں سے مل گئے. اگر خبر سچی ہو ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے تو لوگوں کے درمیان بیان نہ کرنا، اور اگر خبر جھوٹی ہے تو اعلانیہ بیان کرنا نہیں، ہمارے ساتھ ہے. وہ بڑی اہم چیز ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَصَاوْا وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اگر تمہارے پاس امن اور خوف کی کوئی خبر آئے تو اس کو چلاؤ مت، چلاؤ نا، پہلے رسول یا تمہارے جو اہل دانش ہے ان کو دو. آج ہمارے یہاں یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک ہے، یہ باقاعدہ پلان کے تحت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں پست ہمتی، بے دینی، بزدلی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. باقاعدہ پلان کے تحت کہ جو نوجوانوں کے مار کھاتے ہوئے خبریں آپ فارورڈ کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ پوری نفسیاتی جنگ، حوصلے توڑنے والی خبریں، پوری سیرت پڑ جائیں گے، ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا ایسا. حوصلے دینے والی خبریں. تمہارا تعلق اس قوم سے ہے جو مسکراتی ہوئی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتی ہے. تم نے اپنے ماؤں کے پالنے میں رسمیہ گیت سنے ہیں. تم نے ان نوجوانوں اور نونہالوں کو اپنی گود میں تمہاری ماں نے کھلایا ہے جن کے لاشیں دیکھ کر کے مسکرایا کرتی تھی. تم ان ماؤں کے پالے ہو کہ 4 بیٹوں کی شہادت پر حضرت خنسا کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی. ساری تعریف و توصیف اللہ کے لیے. بزدلی نہیں پیدا کی جاتی ہے. آج میں اشارہ کروں گا، صرف میرے پاس وقت تو نہیں ہے، یہ پوری پروگرامنگ کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بتانا نہیں. خبر اگر سچی ہے حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے. حوصلہ توڑنے والی خبریں نہیں عام کی جاتی ہے. سیرت پڑھیے، سیرت. ہاتھی بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا بڑا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا بدری صحابی ہیں، ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کسی نے ان کو مخبر کہا ہو. نگیٹو تھنکنگ، پازیٹو جذبے پیدا کیے جاتے ہیں. مثبت سوچ جب سماج اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے، صحت مند ہو، مردانہ حالات کا مقابلہ کرنے والا معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہی تربیت کی تھی صحابہ کی. خبر آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ واٹس ایپ. ابھی میرے پاس ایک گزرتا ہوا ہی تو آتا ہے کیونکہ سب فارورڈیڈ رہتے ہیں، اور میں واٹس ایپ وغیرہ پر کچھ لکھتا اگتا نہیں، بس کبھی ایسا موقع رہتا ہے تو جس نے بھیجا ہے کم سے کم اس کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں. ابھی واٹس ایپ پر ایک آیا، آج ہم اپنی قوم کو بزدل، اپنی قوم کو منصوبہ بندی نہ کرنے والی، جاہل، غیر منظم اور صفائی کو نہ پسند کرنے والی، جس کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا. کون کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر ہم کہتے ہیں. یہ پلان کے تحت. آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خبر نہ دینا اگر ہو تو کبھی نہیں. سنیے بھی جلدی. واٹس ایپ دیکھا تو اس میں 2 تصویریں تھی.
کیا چل رہا ہے ذرا سا دیکھیے. سیرت پڑھ گیا سیرت. ایک تصویر یہ تھی کسی بدھ عبادت خانے کی, چپل بالکل ترتیب سے رکھے ہوئے تھے, اتنی ترتیب سے رکھتا تھا دکان میں رکھے ہوئے. اور ایک تصویر تھی اسی کے بازو میں مسجد کی, مسجد کے باہر چپل اترے ہوئے تھے. اور کیسے اترے ہوئے تھے؟ ہم روزانہ مسجد آتے ہیں الحمدللہ, ہم کو بھی معلوم ہے کیسے اترتا ہے. اب یہ حضرت ڈال دیا واٹس ایپ پر, یہ دیکھو اور یہ دیکھو, یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں سنیے. دیوالیے پن کی انتہا ہے ذہنی. میں نے ان کو فون کیا, حضرت کافی پڑھے لکھے, میں نے کہا اگر ڈگریاں آپ جلا دیتے تو اچھا تھا, یا کسی حلوائی کی دکان پر سے لائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اسوار نمونہ چپل ہے. ذرا سا عبادت خانے کے اندر جاتے مسجد میں اور وہاں مسلمانوں کی صفیں دیکھتے, امیر و غریب ایک ساتھ کھڑا ہے, چھوٹا اور بڑا ایک ساتھ کھڑا ہے, ایک آواز میں جھک کر اٹھ رہا ہے. ہمارے لیے اسوا زندہ انسان ہے, تیرے لیے اسوا چپل. یہ سوچ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو آپ؟ میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, سینکڑوں, ایک دے رہا ہوں. ذرا سا کسی نوجوان سے پوچھئے مسلمان بستیوں کی, ہم سائیکولوجیکلی کہاں ہے؟ دنیا کی قیادت و سیادت کے لیے پیدا ہوئی قوم قائد کی تلاش کرے گی جو دنیا کو تمام مسائل سے نکالنے, مشکلات کو حل کرنے, لوگوں کو حقوق دینے کا ضابطہ بتانے آئی. وہ ضابطوں کی تلاش میں ہم نے کیا کھویا؟ ایک جملے میں اگر جواب دیا جائے, اسلام نہیں ہے ہمارے پاس, سب ہے, سب جگہ ہم تلاش کر رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کا حل ہے, بے شمار واقعات. اگر کسی مسلمان سے پوچھو مسلمان بستیاں کیسی ہے, وہ کہے گا گندی ہے, بڑی گندی. میں مثال دے کر اکثر سمجھاتا ہوں. بھائی صفائی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کچرا دوسرے محلے سے تو لا کر اپنے گھر کے سامنے ڈالیں گے نہیں, جو گھر سے نکلے گا وہی ڈالیں گے نا. اب جب اٹھے گا نہیں تو گندگی دکھے گی, تو ذمہ دار کون؟ صفائی کرمچاری یا مسلمان؟ لیکن ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تقریر کرنے کا ہنر رہتا ہے نا مسلمان. ایک جملہ کہیے, ابھی کل کی بات, ایک مقام پر کھڑا تھا, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب لوگوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ کے واقعات, ہمارے مدارس کی قربانیاں, ہمارے لوگوں کی قربانیاں نہیں بتائی جاتی. ورنہ میں کہتا ہوں کل اس ملک کے لوگوں نے اپنی سر کی ننگی آنکھوں سے دیکھا تھا. کل جب کرونا آیا, لوگ جب اپنے ماں اور باپ کے لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے کہ میری قوم کا جوان رانا تھا, موت کی پرواہ کیے بغیر اس کا انتم سنسکار کر رہا تھا. میری قوم کا جوان رانا تھا, اپنے ہاتھ سامنے کی پلیٹ اٹھا کر کے بے مذہبی تعلق کے کھلا رہا تھا. یہ میری قوم تھی. تم نے بتایا, یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں, انداز صرف وہ ہو تو آپ سمجھیے. ہم سمجھیں, سیرت پڑھیں, سیرت. اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم نے کبھی دیکھا ہم کس کو اسوا بنا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جملہ اللہ کے نبی کا اگر وہ خبر آئے نہ مت بتانا, اور اگر خبر جھوٹی ہے اعلانیہ کہنا, اللہ کے نبی کہنا ہے. خیر, حضرت سعد بن عبادہ جب خبر لے کر آئے, پڑھیے اس پورے پس منظر کو. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی دانش مندی سے ایک جملہ کہا, از وقارہ, یعنی ایک قبیلہ ہے اس نے غداری کی تھی, ویسے ہی ان لوگوں نے غداری کی. اللہ کے نبی کو جیسے یہ خبر پہنچی, صحابہ کرام, اکثر کہتا ہوں میں دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے, ان کی ذہانت, ان کا سیاسی تدبر اور ان کے شعور کی پختگی حیرت ہوتی ہے. پڑھیے ان واقعات کو, ان کے واقعات سمجھ گئے. اللہ کے نبی چہرے پر کپڑا ڈال لیا آپ نے اور لیٹ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے پر کپڑا ڈال کر لیٹے تو بڑی تشویش ہوئی تمام لوگوں کو, صحابہ کرام کو بھی. آپ نے اس کے بعد کپڑا اٹھایا اور اس کے بعد بشارت دی کہ آج کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی کہ مجھ کو لوگوں سنو, روم, ایران, یہاں پر بھی کہا, وہاں بھی کہا تھا, یہ سب کی فتح کی خوشخبری ہے.
اور یہ آخری مرحلہ ہے جب یہ لے کر آئے ہیں فوج. اب یہ کبھی فوج لے کر نہیں آئیں گے, ہم جائیں گے فوج لے کر. کب کہا؟ جب انتہائی مخدوش خبر ہے. سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے کسی کو نہیں کہا, اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. ختم. خبریں فارورڈ کرتے وقت تو معاف کیجئے گا, یہ تربیتی سینٹر ہے. میں ایک جملہ کہہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ گھڑی کچھ تیز چل رہی ہے. یہ تربیتی سینٹر ہے, آپ یاد رکھیے. اگر کسی بچے کو تربیت دینا ہے اور وہ بہت نافرمان ہے تو ماہرین تربیت اس کے بارے میں لکھتے ہیں, کوئی ایک بات آپ کی نہیں مانتا اور اس کو سدھارنا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ اگر کوئی ایک بات وہ مان جائے, ایک بات, 100 بات آپ نے کہیں نہیں مانا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نافرمان ہے, کبھی کوئی بات نہیں, یہ نہیں, خاموش. مگر ایک مرتبہ آپ نے کوئی حکم اس کو دیا اور وہ مان لیا, بس اس کی تعریف کیجئے. ماشاءاللہ, زبان سے نکلا, ارے لڑکا تو ایسا ہونا چاہیے. تعریف ہر آدمی کو پسند ہوتی ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے جانتے ہو؟ ہم لوگ دعوت کے میدان میں ہم نے یہی سیکھا, ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہے, سلیقے سے ہوا دے کے اس کے شعلہ جوالہ بنائیے. خوبیوں سے مسجل دین ہے ہمارے پاس, سلیقے سے ہوا دے کر شعلہ جوالہ بنائیے. میں اس ہفتے میں بتا رہا ہوں, اس ہفتے میں 4 گھریلو نزاعات میرے پاس آئے, 4 فیملی کے ساتھ آئے لوگ. ہم اپنی بیٹیوں کی خبریں تو ڈالتے ہیں, بناوٹی بھی ہوتی ہے. مالیگاؤں میں 12 کی خبر تھی, 1 نہیں. یہ تو لاکھوں کا فیگر ہے. یہ آپ کی غیرت سے کھیلنے کے لیے کہ آپ کی غیرت مر جائے, آپ خاموش ہو جائے. جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یاد رکھیے. بتا رہا ہوں میں, بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں جو فارورڈ کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیا فارورڈ کر رہے ہیں. سنیے, 4 معاملات آئے. واللہ جو خواتین تھی سب تہجد گزار, یہ ہماری بیٹیاں اور یہ ہماری بہنیں ہیں, سب تہجد گزار. ان کے گھر والوں نے بتایا کہ مولانا معمول ہے 3 ساڑھے 3 بجے بستر چھوڑنے کے بعد صرف تلاوت جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے, عبادت ریاضت. یہ واقعات ہمارے نوجوانوں کے رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم, یہ ساری چیزیں. ورنہ بہت سارے علاقوں میں تو 500 اور 1000 روپیہ بغیر سود کے نہیں ملتا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس کے چچا زاد بھائی نے آپریشن کے لیے پیسہ مانگا. کس کے لیے؟ اپنی امی کے لیے, 40,000. تو اس کے چچا زاد بھائی نے نہیں دیا. کہا اتنا تو انٹرسٹ بنتا ہے, 4 مہینے میں یہ لوٹائے گا. ہمارے معاشرے میں یہ سب نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ سب خبریں, کن خبروں کو پش کرنا ہے, آگے لے جانا ہے. یہ معاشرہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, حوصلہ دیجیے اپنے بھائی کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا, استعینوا باللہ. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ, اللہ کی مدد مانگو, اللہ کی طرف پلٹو. استعینوا باللہ واصبر, صبر کرو. اور اس کے بعد ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین, زمین اللہ کی ملکیت ہے, اسے جسے چاہے وہ دے, اور متقیوں کے لیے. ہم کو کرنا کیا ہے؟ خیر. اور آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی, اسی دوران نعیم بن مسعود ایک صحابی آئے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا لیکن کسی کو خبر نہیں ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اکیلے تو جنگوں نہیں کر سکتے, لیکن یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کر سکتا. میں اکیلا کیا کروں, یہ بہت کمزور جملہ ہے, مسلمان نہیں بولتا ہے. ہم اکیلے اللہ کی دین پر عمل کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو دیندار بنا سکتے ہیں, اپنے دوستوں تک کے دین پہنچا سکتے ہیں. ہم اکیلے وہ تمام اعمال کر سکتے ہیں جو اللہ کی نعمت اور اللہ کی مدد کے آنے کا سبب بنے. ہم اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ جملہ جرأت و شجاعت, ہمت رکھنے والی قوم کا جملہ نہیں ہے, بزدلوں کا جملہ ہے. خیر, تو اللہ کے نبی نے کہا تم ایسا کرو, ان دونوں میں آپس میں اختلاف کر دو, یہود میں اور مشرکین مکہ میں. نعیم بن مسعود اکیلے صحابی, اکیلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان لوگوں کو ووٹ دے سکتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ جا کھڑا رہو, ان کو ووٹ دو. جب کبھی مسلمان پر موقع پڑے تو ان کی زبان ہی نہیں کھلتی ہے اور نہ سیکولرزم کا ہار پہنتے ہیں.
بس یعنی سیاسی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو احساس دلاؤ، لا سکتے ہیں تو گرا سکتے ہیں تم کو، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کہا؟ ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ سب کے پاس ہے، وہ اتحاد کے ساتھ اس کا استعمال کرو۔ خیر کیا کیا؟ جاؤ نعیم بن مسعود گیا مشرکین مکہ کے پاس، پہلے یہودیوں کے پاس گئے، ان کو جا کر کے کہا کہ یہ کتنی جنگ لڑے ہیں مسلمانوں سے، ہر مرتبہ تو ہارے، اور یہ لڑیں گے بھڑیں گے چلے جائیں گے، لیکن یہ چلے گئے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کا تو معاملہ ہی ایسا ہے، اس لیے جنگ ایسی ہو کہ مسلمان ختم ہو جائے، بالکل مقابلہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ یہ کرو، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں سے کہنا کہ تمہارے یرغمال کچھ آدمی دو تاکہ وہ چھوڑ کر جا نہ سکے میدان میں، ورنہ لڑنا نہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے۔ اچھا، یہ بات کرنے سے پہلے سارے رشتے محبتیں سب یاد دلائے، اس لیے وہ جذبے جوان کیے جاتے ہیں اپنائیت والے کی، یہ میرا بڑا مخلص ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے، یہ بہت آسان، مگر افسوس ہم لوگوں نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب مشرکین کے پاس گئے تو کہا ارے یہ تو یہی رہنے والے ہیں، جنگ میں کبھی پانسا پلٹا تو یہ تمہارے کچھ آدمی یرغمال بنا کر کے نبی کو دے کر کے معاملہ ختم کر لیں گے۔ دھوکے باز قوم ہے، جب نبی کو دھوکہ دیا، ان سے ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، تو تم کو بھی دے سکتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، اگر آدمی مانگے تو دینا نہیں۔ کہا ہاں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ پلاننگ سے نہیں آئے تھے، سردی بڑی ہے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ہم کو فوراً یہاں سے نکلنا ہے، کل ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کل سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن کوئی کام کرنے کی وجہ سے ہم کو کیا عذاب آیا؟ قرآن میں پہلے پارے میں اصحاب السبت بندر بنا دیا گیا، بول دیا گیا تھا کہ مچھلی نہ پکڑنا۔ تو یہودی قوم ہے، جمعہ کو روز ڈالتی تھی اور اتوار کو نکالتی تھی، سنیچر کو تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی لوگ بہت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جمعہ کو ڈال کے اتوار کو نکالتے ہیں، کچھ کیا ہی نہیں، دین میں کھلواڑ۔ بلکہ مولوی سے بھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ 4 مولوی سے پوچھتے ہیں اور چوتھا بھی اگر ان کے حساب سے جواب نہ دے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نہیں کیے تو مولانا کے پیچھے بھی لگے رہیں گے۔ کبھی کبھی لوگ دین جاننے کے لیے نہیں، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دین کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ میں تو مولانا سے پوچھا تھا، اس کے لیے بھی فتویٰ پوچھتے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے جا کر کے کہا، اب یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں، سنیچر کے روز نہیں کریں گے، اور اس کے بعد تمہارے کچھ آدمی یرغمال رکھو، اس کے بعد ہی ہم حملہ کریں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا واقعی نعیم بن مسعود نے بات صحیح کی، یہ تو وہی کر رہے ہیں۔ اور ادھر یہودیوں نے کہا کہ نعیم بن مسعود نے صحیح کہا، یہ رغمان نہیں دینا، اگر سچے ہوتے تو بولتے ہیں 1 کا 10 لے کر جاؤ، تم نبی کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ ملے ہو، 4 آدمی نہیں دے سکتے۔ اب ان لوگوں میں پھوٹ بڑھ گئی، جب ان لوگوں میں پھوٹ پڑی تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ دیکھیے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی انقلابی قیادت اٹھے اور ہمارے مسائل کو حل کرے۔ لڑیے حالات سے، اللہ کے اوپر ڈٹے رہیے، بزدلی اور پست ہمتی اپنے اندر نہ آنے دیجیے۔ خیر، اس کے بعد واقعات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ مدد فرمائے گا اور ایسے لشکروں سے مدد فرمائے گا جن کو تمہاری نظریں نہیں دیکھتی۔ اللہ کے لشکری کیا کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ایک آیا تھا نا کرونا، اللہ کے لشکری ہیں، یہ سب لیبارٹری میں بھی نہیں دکھتا تھا، جو لوگوں کو نکال رہے تھے وہ گھروں کے باہر نہیں نکل رہے تھے، گھر کے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے، جو ملکوں سے نکال رہے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی لشکر کو بھیج دے گا رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، سرد خطرناک طوفان۔ اسی میں واقعہ ہے، بہت سارے واقعات میں بہت تیزی کے ساتھ یعنی چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خبر لانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا نام نہیں لیا ہوتا اللہ کے نبی نے تو میں ہرگز نہیں اٹھتا. رات اتنی تاریک اور اتنی سرد تھی میں نہیں اٹھتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں لیا؟ 1400 صحابہ میں اللہ کے نبی کی سیرت کی خوبی بے شمار میں سے ایک یہ ہے، آپ نے کبھی بھی غلط آدمی کا استعمال نہیں کیا. ایگزیکٹ جس کام کے لیے جیسا آدمی چاہیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا. ایک دن میں عصر سے مغرب کے درمیان 2 قبیلوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ کے اوپر. 2 قبیلوں نے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کا واقعہ آپ پڑھ جائیں گے. اتنے زبردست تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہمیشہ میدان جنگ میں بھیجا محاذ پر. ابو ذر غفاری کو کہا کہ اگر 2-3 رہے تو تم امیر نہ بننا. آپ ایکسیکٹ ہمارے یہاں قائدین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کسی ادارے میں اگر ذمہ دار بن جاؤں تو میرا رشتہ دار ہی صرف ٹیچنگ کے لائق ہے، بس پوری دنیا میں ختم ہو گئی، یا جو زیادہ بڑا ڈونیشن دے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے. فتح مکہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے کعبۃ اللہ، وہی عثمان بن طلحہ کہ جب ان سے چابی مانگی ہجرت سے پہلے عبادت کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں، تو چابی تالا لگا کر چابی گلے میں ڈالی اور انگلی سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، جسے چاہے داخل ہونے دے، جسے چاہے نہیں. جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے بیٹھے تھے، عثمان بن طلحہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبیلہ بنو ہاشم میں پانی پلانے کا ہے، سکایا کلید پرداری بھی آ جائے، چابی ہم کو دے دیجئے. کون تھے؟ داماد، بھائی، اسلام کے عظیم سپاہی. ہمارے یہاں تو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے رشتے کے آگے. اللہ کے نبی نے اصول دیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. یہ بچے امانت ہے قوم کی. رشوت لے کر اقربا پروری کر نہیں، جو صحیح ٹیچر ہے ان کی تربیت کر سکتا ہے ان کے حوالے کرو. اور ہمارے یہاں گھر میں یہ معاملہ ہے، جو بچہ ہمارا زیادہ فرما بردار ہے اس کے ہاتھ میں کاروبار دے دیتے ہیں، چاہے کاروبار کی صلاحیت ہو نہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری باقی رہتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے. صلاحیت دیکھ کر کے اس کو کام دینا. ہم قائد اور لیڈر کس کو بناتے ہیں؟ ہے صلاحیت؟ ارے وہ بڑا تعلق کا ہے، قریبی ہے نا. یہ ساری چیزیں پڑھے سیرت میں، ساری چیزیں گھر سے لے کر کے، اداروں سے لے کر، جماعتوں سے لے کر کے. جماعت میں بھی ذمہ داری پر کس کو لاگ دیا ہم نے؟ جس کے اندر لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہے. نہ جماعتی غیرت و حمیت، نہ دعوت کی طلب، کچھ نہیں ہے. بس اس کا نام کے آگے لکھا آنا چاہیے. یہ اداروں کی صورت ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں لیا؟ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. صحابہ کی ذہانت کے واقعات پڑھ گئے. ذہانت کتنے ذہین تھے وہ لوگ، کس قدر ذہانت تھی صحابہ میں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو حذیفہ، دشمن کی خبر لے کر آؤ، لیکن کچھ اور چیز نہیں کرنا، بس صرف خبر لے کر آنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی. کیوں جانتے ہو؟ وہاں پر جب دشمن کے درمیان پہنچے آدمی تو کوئی بات ہو جاتی ہے تو انتہائی ضبط کا آدمی چاہیے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ضبط، میں تو اکثر ان کا واقعہ پڑھتا ہوں تو اندر سے پورا وجود ہل جاتا ہے. کیسا ضبط تھا ان کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو چنا. غزوہ احد میں کیسا ضبط تھا ان کے اندر، سنیے. اور یہ تھے صحابہ. آج کل کے جاہل رافضی ذہنیت کے پروردہ صحابہ پر نقص انگلی اٹھاتے ہیں. کیسے تھے صحابہ؟ اللہ نے جو کہا ہے ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوان عنہ. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ کے والد کو خبر لگی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا. آپ میدان جنگ میں آئے، کیونکہ مدینہ میں جن کو خبر لگی وہ رکے ہوئے تھے، سب آئے. حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کا تو غسل کے لیے بیٹھے، آدھا غسل کیا اور آواز آئی، فوراً واپس گئے اور شہید ہو گئے. تو ان کے والد جب آئے تو وردی وغیرہ تو تھی نہیں اس وقت. تو مسلمانوں کے لشکر کے پاس آئے. مسلمانوں نے سمجھا سامنے والے لشکر کے، تلواروں پر لے لیا، لپکے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیو، یہ میرے والد یمان ہے، یمان. حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں میرے والد یمان ہے، مسلمان ہے. یہ
لیکن حضرت حذیفہ کی آواز سے پہلے صحابہ کی تلواریں حضرت یمان کے بدن تک پہنچ گئی، آپ کو شہید کر دیا۔ ذرا سا سوچئے سب تو کہا کیسا آپ کو وہ تھا۔ آپ نے جملہ کہا لوگو اللہ تم پر رحم فرمائیے، میرے والد یمان تھے۔ ذرا سا اپنے آپ کو رکھیے، ہم بول پائیں گے یہ جملہ؟ ارے آواز دے رہا تھا، میرا بات تھا، بول رہا تھا، عبارت سمجھ کیا کرتے؟ کیا جملہ کہا؟ لوگو یہ میرے والد یمان تھے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کہا یہ میرے والد یمان تھے۔ ان کو اللہ کے نبی نے چنا تھا 1400 میں سے۔ جب یہ گئے پھر وہ واقعہ بس اختصار کرتا ہوں، جب آپ گئے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ آگ جل رہی تھی، سب لوگ آگ تاپ رہے تھے، بھائی بھی بیٹھ گئے اس آگ سیکنے کے لیے۔ ابو سفیان بہت ذہین اور چالاک آدمی، انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں، اس لیے ہر آدمی بازو والے کو چیک کر لے گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعلان ختم ہوا اور میں نے بازو والے کی کلائی پکڑی، تو کون ہے؟ اب وہ پورا ایڈریس دے دیا۔ پوچھنے والے سے کوئی پوچھتا ہے؟ کچھ نہیں پوچھا۔ ابھی ہم لوگ سن رہے ہیں صرف کتنی حاضر دماغی، یہ سب کس کو بھیجا جائے؟ انتہائی حاضر دماغ آدمی۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گئی، سیرت غزوہ احزاب جو ہے، خوف کے حالات میں کس طرح کا معاملہ ہو، کیسے حالات میں کس طرح اقدامات کیے جائے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ نتیجے کی کچھ باتیں اس میں جو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طبقوں کو اس میں تذکرہ دیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، حالانکہ اس پر مجھ کو تھوڑا لمبا بولنا تھا۔ منافقین کا، یہود کا، منافقین اور یہود کو ایک ساتھ کر لیجئے، مسلمانوں کا اور مشرکین کا۔ مشرکین مکہ جو کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان کے کردار کو آپ دیکھ لیجئے، اس کی بات جانے دیجئے۔ منافقین، منافق جو اپنے اندر ہیں، جب مشکل حالات آئے تو ساتھ دینے، قربانی دینے کی بجائے کیا کہا؟ اسی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اور اہل ایمان کے کردار کو دیکھیے، جب مشکل وقت تو آیا تو کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اسی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ آزمائش اور امتحان ہوگا، آزمائش کے بعد ہے جنت۔ یہ ہم صرف اپنا یہ غور کریں کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ سامنے کی سب میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ہمارے آج کچھ لوگوں کی آواز نکل رہی ہے، یا منافقین کی طرح حوصلہ توڑتے نظر آتے ہیں، جیسے وہ صحابہ کا حوصلہ توڑتے تھے، اور کہیں ساتھ نہ دیتے ہوئے، یا اہل ایمان کی طرح انتہائی مشکل میں ڈٹے ہوئے، ڈٹ کر کے حالات کا مردانہ اپنے آپ کو ہم فٹ کریں۔ کہاں پر ہیں؟ یہی بیان کیا گیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہمارے یہاں موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، خوف، مشکلات، جس بندے کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ ایک پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے، وہ مشکل اور خوف رہے گا اس کے اندر، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ عقیدہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہر قسم کے حالات سے نبرد و آزما ہونے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں۔ اللہ کے نبی بالکل اکیلے کھڑے ہوئے، وسائل کچھ نہیں تھے، ساتھی کوئی نہیں تھا، آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کی، منصوبے کے ساتھ محنت کی، اور مخالفوں، جان کے دشمنوں، ہر قسم کے اقدام کرنے والوں کے درمیان سے پورے انتہائی محدود تعداد صحابہ کرام کی محفوظ نکالی۔ یہ سیرت ہے ہمارے پاس۔ آج ہم سوچ رہے ہیں، آخری بات کے طور پر کہوں کہ پڑھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ وہ 20% تھے اور بگڑے ہوئے اور مظلوم، ہمارا معاملہ وہیں فٹ ہوتا ہے۔ ان کے حاکم تھے 80% ظالم، پڑھیے، اور وہی پوری نفسیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں فقاتل انا ہؤلاء قاعدون، آپ اور آپ رب جا کر لڑے، اور جب فیصلہ ہو جائے ہم کو بتا دینا، جیسے ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے رہبر اور رہنما ہمارے مسائل کو حل کرے۔ یہ نہیں، مقابلے کے لیے نہیں نکلیں گے، لے کر نکلے، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود سامری نے بچڑا بنایا، پوچھنے لگے ابھی اعلان کیجئے۔ اب یہاں کے تو میں علاقے کے نام نہیں جانتا،
बहरहाल कुछ लागे कि अभी ऐलान कीजिए कल कि महू में एक ऐसा पानी है जो एक कब्र के पास से निकला है कि जो पी रहा है अच्छा हो जा रहा है। देखिए सारी गाड़ियां बुक हो जाएगी। अभी यह अकीदे की नफा और नुकसान के मालिक किसकी साथ? अल्लाह की। बिल्कुल सामरी की तरह उसने बनाया, कहा अरे ये है असल। पूछने लगी कौन? पढ़िए उन वाकयात को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकलने के लिए 3 जुमला कहा। वकाला मूसा इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरु, अल्लाह की तरफ पलटना है। सब्र, सब्र का माना क्या है? नेकी पर चलना। नेकी करने के लिए जो रुकावटें हैं उसको अबूर करना बड़ी अहम चीज है। बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें रहती है। फजर की नमाज से उठने के लिए नींद रुकावट, उसको अबूर किया, ये सब्र शुरू हो गया आपका। अब उसके बाद जो उसके सिलसिले में तकालीफ आई उस पर गिला शिकवा नहीं करना और नेकी पर डटे रहना, ये सब्र है। ये सब्र का पूरा माना है। इस्ताईनु बिल्लाह वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसु मन यशा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह का सच्चा वादा है, ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है और वो खालिक अर्ज़ व समा, वो जिसको चाहे इसका हाकिम बनाए। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, नतीजा सुन लो, फैसला सुन लो, तारीख में जो होने वाला है वो सुन लो। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और कामयाबी मुत्तकियों के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया, ऐलान कर दिया है। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, पूरे ज़ाब्ते दिए हुए हैं, पूरे उसूल दिए हुए हैं, उनको अपनाएं, हमारी जिंदगियों को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढालें। मुश्किल तरीन हालात में हम कामयाब तरीन जिंदगी गुजार ले जाएंगे। अल्लाह ने वो ज़ाब्ता दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, वक्त हो चुका है, वरना मैं इस पहलू पर जो 3 तबकात बयान किए गए हैं उस पर जरा सा तफसील से कहता। एक आखिरी बात, जो हमसे इक़्तिदार छिना, जो हमसे क़ियादत छिन गई दुनिया की, जो हमसे सारी चीजें छिन गई, अल्लाह ने तो कुरान में सच्ची बात कही, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला का तरीका ये नहीं है कि किसी नेमत को देने के बाद छीन लेवे। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन, बंदा वो अमाल करता है, कौमें वो करती है कि नेमतें उनके पास से चली जाती है। अल्लाह ये नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा याद रखिए। यहीं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी ने जो दुआएं वो जो किया, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं तारीख, तातारियों को पहली शिकस्त तो मिस्र में हुई और जिस लश्कर ने दी उसमें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह थे। ये कौम 6-6 दिन घोड़े की पीठ से उतरती नहीं थी, उसी के पेड़ में खंजर फेंक करके खून चूस लेते, बस काफी होता। वस्त एशिया से उठने वाली कौम कोई रुक नहीं पाया। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लश्कर के सामने कहा था मुसलमानों से, मैं तुम्हें कहता हूं वल्लाह तुमको फतेह हासिल होगी, अल्लाह की कसम फतेह मिलेगी। किसी आलिम ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहते अल्लामा इब्न तैमिया वो सच कह रहा हूं। उन्होंने दलील दी कि अल्लाह ने वादा किया है फतेह का, अल्लाह ने कहा है, आयतें पढ़ी। मैं भी एक बात हमको सोचना चाहिए, अल्लाह का सच्चा वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, न तुम खौफज़दा होगे न गमगीन। एक शर्त है, शर्त, इन कुंतुम, अगर ईमान है, शर्त है, नहीं होगे गम किस बात का? जो गया नहीं था, अल्लाह के अलावा किसकी ताकत छीन ले में, जो है उसकी अता, गम और खौफ खाएगा। जाने का खौफ नहीं, बचाने वाला वो, और चला गया उसने नहीं रखा था, सब निकल जाएगा। शर्त तो यह है हमारे दिलों में ईमान उतरे, अल्लाह की मोहब्बत उतरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन, अल्लाह मुश्किल तरीन हालात है रब्बुल आलमीन, हर तरफ से चौतरफा हमला है रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, न शऊर में पुख्तगी है, न अमल में,
ویسا معاملہ ہے اللہ جیسے تیرے تقاضے ہیں رب العالمین. اے اللہ مدد فرما رب العالمین امت مسلمہ کی. الہ العالمین ہمیں زندگی کے ہر میدان میں تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین, ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. نیکیوں سے محبت پیدا فرما, جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.